بارشوں کے دوران مانسونز کے دوران میرا اور سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا تھا. ہم نے تفصیلی نہ صرف ریلیف کا بات کیا تھا، اور ان دنوں میں ہمارا بہت زور ریلیف پہ تھا، اور اس وقت بھی ورلڈ بینک نے مختلف اداروں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمیں مدد تو کیا، لیکن جو بات ہم نے اس وقت سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا گھر پھر سے بنانا ہے، اور اس میں آپ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور باقی سارے پلیجز ریکنسٹرکشن کے لیے، باقی سارے وعدے، باقی سارے لونز جنیوا میں اعلان ہوئے، مگر اس سے پہلے ناجی صاحب نے خود محنت کیا اور ورلڈ بینک سے پاکستان کے لیے $2 ارب کا لون کا اپروول دلوایا. اور جب میں جنیوا کانفرنس میں پہنچا تھا تو جیب میں اسی وقت میں $2 ارب کا مدد ورلڈ بینک کا ناجی صاحب کی محنت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں تھا. اور اس $2 بلین کے لیے سی ایم صاحب نے پورا پروگرامنگ، پورا پروجیکٹس کا تیاری کر چکا تھا، اور ان پروجیکٹس میں سے، اور اس لیے وہ اتنا جلدی اپروو ہوا، اور اس میں سے $500 ملین کا جو رقم ہے وہ ہمارا یہ ہاؤسنگ انیشیٹو کا پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے لیے ہے. سندھ ایک تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور اب دوسرے ادارے بھی آگے آ رہے ہیں اس سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کو فنڈ کرنے کے لیے. پورا سندھ کا جو اگر ہم نے یہ جس کو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کور کرنا ہے تو ہمیں $1.5 بلین کا ضرورت ہے. اس میں سے ابھی تک گھروں کو نقصان کو صحیح کرنے کے لیے، تعمیر نو کرنے کے لیے $1.5 بلین کا اس پروجیکٹ کا فائنانسنگ کا ضرورت ہوگا. ابھی تک ہم نے $500 ملین ورلڈ بینک کا اس 1.5 بلین سے 500 ملین سیدھا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن میں جائے گا. ساتھ ساتھ حکومت سندھ نے $250 ملین جو ہے اپنا بجٹ سے اس منصوبہ میں شامل کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے سی ایم صاحب کو یقین دلانی دیا ہے کہ وہ وفاق کی طرف سے بھی جو سندھ گورنمنٹ کا فنڈز ہے $250 ملین اس کو میچ کرے گا، اور باقی جو رہتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم جمع کریں گے. اور اس پیسہ کے ساتھ ہم نہ صرف جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا یا بالکل ہی تباہ ہوا اس کو ایک بار پھر بنائیں گے، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کو گھر بنا کے دیں مگر سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق بھی دے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، ایک شروعات ہے، اور اگر ہم اس سلسلہ میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارا نسل کا، ہمارا جنریشن کا لینڈ ریفارمز کا سلسلہ ہوگا. اس لیے اس کانسیپٹ کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ متاثرین کا تو گھر بنا رہے ہیں، مگر اگر بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں، اور میرا تو مطالبہ ہوگا سی ایم صاحب سے کہ وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ گھر کے عورت کو دیا جائے. تو اگر ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں گے تو ہم نہ صرف ان کے گھر کا تعمیر نو میں مدد کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے، وہ تو سیلاب کے نتیجے میں نقصان ہوا، مگر ہم ان کو ایک احساسے دے رہے ہیں. راتوں رات ان کے جو انکم ہے، جو ویلتھ ڈسپیرٹی ہے، جو امیر اور غریب کے درمیان ایک گیپ ہے، اب راتوں رات اس میں ایک بڑا انداز سے فرق ڈال رہے ہو. اور اب اس خاندان کے پاس جب یہ احساسہ ہوگا، ان کا اپنا زمین، اپنا نام ہوگا، تو پھر اس کا وہ چاہے کہ اسی وقت وہ بیچے
اور اسی وقت وہ فوراً ان کو ایک رقم ملے، یا میرا خیال میں زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے. اور وہ اس اثاثہ کو اگر وہ آپ پاس رکھے آگے والی نسلیں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیے کے لیے، اگر وہ آگے جا کے فیصلہ کرے تو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ایسا اثاثہ ہو. لیکن میرا خیال میں کوئی نہیں بیچے گا، نہ جن کو آپ دے رہے ہیں، نہ ان کے آنے والے نسلیں اس کو بیچیں گے. یہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کر سکیں گے and it will give them access to capital. وہ اپنا پھر اس اثاثہ کے نام پہ قرض لے سکیں گے. اس قرض کو اگر وہ استعمال کرنا چاہے اپنے پورا گھر کو صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس اثاثہ کے ساتھ قرض لے کے وہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ قرض لے کے کاروبار کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیپ کو کم کر رہے ہیں، غریب کو، عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو اکنامکلی امپاور کر رہے ہیں، مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا. جب ہم پیسہ دیں گے یا وہ قرض یا لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے یا یہ اثاثہ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا. اگر ایک گاؤں میں، ایک دیہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا، اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا، اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا، پورا صوبہ کا معیشت کو اور پھر اس کا ایسوسیشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک قسم کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے، ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا اثاثہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسل کو کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں، اور میری امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا، مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو، جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو، جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو، جو ریاست کا کوئی کام کا نہ رہا ہو، جہاں پاکستان کے عوام اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے، نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر توڑانے کے بجائے ہمارے حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے، مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کمزور ترین طبقہ کو، غریب ترین طبقہ کو راتوں رات اکنامکلی امپاور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے، آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے، جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹائم لگے گا،
اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے، اور جس کا بھی گھر، آئی تھنک تقریباً 2 ملین ہاؤسز کا نقصان ہے، تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے پاس پہنچیں گے، مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے، اور یہ اس حکومت کا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور میرا خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا۔ میں تو بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، دوسرے صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل اپنایا جائے۔ ہم کافی منصوبے بنا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا اور جس کا امپیکٹ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کا ہاؤسنگ کا انیشیٹو کا ہوگا، مگر ہم ایگریکلچر کو بھی آپ نے تھوڑا بہت سپورٹ دیا ہے، آگے جا کے آپ مزید سپورٹ دیں گے۔ تعلیمی ادارے کو، صحت کے منصوبے کے، غربت کو مٹانے کے لیے آپ سب جانتے ہو کہ جیسے SRSO کا کام چل رہا ہے، میرا خیال میں حکومت سندھ کے ان کا غربت مٹانے کے منصوبے میں ہے، اس میں بھی اضافے ہو رہے ہیں، مگر میں پورا پاکستان کو، اور اس لیے یہاں پورا دنیا بھی بیٹھا ہے، ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام آپ نے دیکھا ہے خارجہ سطح پہ، بہت ہی بڑا کامیابی، پوری دنیا مل کے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کوششوں میں کامیاب ہوں گے، لیکن جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں یہ بہت ہی بڑے ہیں۔ گھر بن بھی رہے ہو، یہ سلسلہ چل بھی رہا ہو، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے امتحان سے گزرا ہوا ہو۔ یہ ایک قدرتی آفت تو ہے ہی ہے، زراعت کے لیے ایک زراعت کا بھی بحران، معاشی بحران، لیکن ایک صحت کا بحران، تعلیمی اور صحت کے ادارے کے لیے مسئلے، جہاں بھی آپ دیکھیں کرائسس ہے، اور اس بوجھ و مشکلات پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اسلام آباد کو سمجھائیں لیکن پوری دنیا کے سمجھائیں کہ جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے کم نہیں ہے۔ For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. آپ سوچیں کہ ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ کی وجہ سے ایک فصل کو نقصان، پھر مانسون اور سیلاب کی وجہ سے دوسری فصل کو نقصان، اور تیسری فصل کے لیے جتنا کوششیں کیے گئے اور جہاں سے پانی نکالا گیا سو نکالا گیا، لیکن کافی علاقوں کے لیے تیسرا فصل کو بھی نقصان، یا پانی نہیں نکل سکا، یا اگر پانی نکل بھی گیا وہ زمین صحیح طریقے سے ٹائملی آباد نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک فوڈ انسیکیورٹی کا کرائسس ہے، نہ صرف زراعت کا کرائسس ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں پریشان ہوں کہ پاکستان کہ عوام کی نہ صرف اوورآل معاشی انداز کے لیے، مگر ان کا بھوک، ان کا غربت، ان کا بے روزگاری، this is a natural
एक तो natural disaster तो flood था, but the humanitarian crisis, the three crops. First crop because of the heat wave, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop. In some areas we managed to remove the water and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water wasn't removed or in areas where water was removed but the land wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly, but there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agricultural economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. सिर्फ सूबा सिंध का अगर आप देख लें तो कि कुदरती आफत के साथ साथ ज़राअत का बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान के साथ साथ कहत साजी का खतरा के साथ साथ एक तालीमी बहरान भी है कि 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that will have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of water in extensive areas of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. तो आप ये सारी चीज़ें को मिला दें, तो इस किस्म का इम्तिहान से मेरा नहीं ख्याल, ना सिंध के अवाम ने पहले ही गुजरे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम गुजर चुके हैं. और इस वक्त मुल्क में भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है. इस वक्त हमारा वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है और उम्मीद है कि जो भी ज़रूरियात है वो पूरा होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो ज़रूरी है. मगर साथ साथ हमारा ज़िम्मेदारी है बतौर ना सिर्फ सिंध के नुमाइंदे, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं. मैं दूसरों की बात अगर नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं खुद उन इलाका से हूँ, उस ज़िले से हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ से ये क़यामत से पहले क़यामत गुजर चुका है. और ये मेरा ज़िम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना, मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह. सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम इंसलाब मुतासरीन को मदद करें.
और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है, और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी जिम्मेदारी है कि जहां वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सलाह मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए, ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके. It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. I'm cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand, not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF, that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID. And one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल जियो मैपिंग के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए टारगेटेड रिलीफ ज़रूरी है. जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की ज़रूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहाँ पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन है, जहाँ ये मानसून का सिलसिला का असर हुआ है, वहाँ तो हमें ये इजाज़त दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके कि वो टारगेटेड सब्सिडीज़, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए हो, वो उन इलाके जहाँ से सैलाब गुजर चुका हो
وہاں کے لیے ہم یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی امید بھی رکھتے ہیں, مطالبہ بھی کرتے ہیں, اور آئی ایم ایف سے بھی ماضی میں اتنا گنجائش رہا ہے کہ جہاں قدرتی آفت کا اثر آیا ہو ان پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کا ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا وفاق سے بھی ریکویسٹ ہے اور آئی ایم ایف سے بھی ریکویسٹ ہے. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations, UN Secretary General on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted, what we would expect from the federal government and from the IMF, who are currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. جو ہمارے سامنے امتحان ہے, جو مشکلات ہے, وہ میرا خیال میں تاریخی سطح پہ اس قسم کا بحران سے ہمیں کبھی مقابلہ نہیں کیا, لیکن حل ہمارے پاس ہے, منصوبے ہمارے پاس ہے, آدھا جو اس کا فنڈنگ ہے اس کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزیر اعلیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وفاق سے اور آئی ایم ایف سے کہ وہ سیلاب متاثر علاقوں کے سیلاب متاثرین کا اپنے فیصلوں میں خیال رکھے, اور ہمارا امید ہے کہ ہم پانی میں ڈوبنے کے بعد مہنگائی میں اور جو دوسرے جو معاشی مسئلے ہیں ان میں جتنے ہم مدد دے سکتے ہیں سیلاب متاثرین کو, سیلاب متاثر علاقے کو, وہ ہمارا امید ہے کہ وفاق اور انٹرنیشنل اداروں سے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے گا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کیپیسٹی میں یہ جتنا یاد دلوا سکتے ہو اسلام آباد کو, لاہور کو, باقی ملک کو, دنیا کو, کہ چینلز کی جو ٹیلی ویژن کیمراز ہیں وہ تو چلے ہی گئے ہیں, امداد آنا بھی وہ سلسلہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہے ہیں, مگر مشکلات میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام چاہے وہ بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, وہ آج تک اس سیلاب کے نتیجے میں مشکل میں ہے, معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے, اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ان کا مدد کریں. سندھ حکومت کے یہ انٹرونشنز کے ساتھ ساتھ, وفاق کے مدد کے ساتھ ساتھ, دنیا کے مدد کے ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنا ایفرٹ کو تھوڑا سا انہانس
کرنا ہے, اور یہ جو ہمارے بڑے بزنس کمیونٹیز ہے, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, ان کو ایک بار پھر ان کے دھیان ہمارے سیلاب متاثرین کی طرف ہمیں لے آنا پڑے گا. اس لیے آج بھی جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے, لیکن میں یقین بھی ساتھ ساتھ دلوانا چاہوں گا کہ منصوبہ بھی ہے, پلان بھی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آپ ہمارے ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی 1-2-3 سال کا میکسیمم اپنا میں ٹائم فریم دلوا رہا ہوں, جس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو ان کو پھر سے ایک بار بنائیں گے, ان کو مالکانہ حقوق دیں گے. جہاں جہاں سکولز ہے, ہاسپٹلز ہے جو نقصان ہوا ہے, وہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, تاکہ ہم آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پھر سے ایک لیول پہ لے آ سکیں گے. جو غربت کے منصوبے ہیں, جو زراعت کے منصوبے ہیں, ان میں اضافہ ہوگا. لیکن جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ میرے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر بنانا ہے, مالکانہ حقوق دلوانا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 سال کے اندر پورا کروں گا. اور آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا, ورلڈ بینک کے, ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے جو آج یہاں موجود ہیں, جو آج نہیں آ سکے لیکن ویسے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں, ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں مسائل بہت زیادہ ہے اتنا ہی ہم محنت ڈال رہے ہیں, چاہے وہ صوبائی سطح ہو, وفاقی سطح پہ ہو, یا میں بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکلیں گے. Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your heartfelt comments. And of course, we acknowledge once again all our partners. With this, ladies and gentlemen, the Resilience Sindh from Pledges to Reconstruction Conference comes to a close. But as has been reiterated by all our distinguished speakers, and foremost by the Foreign Minister of Pakistan, BILAWAL Bhutto Zardai Sahab, that this is just the beginning. We have embarked on a journey where we need more support, we need more resilience, and we need persistence. And inshallah ta'ala, in the coming 2 to 3 years, all those who have been directly affected by the floods of 2022, they will be rehabilitated and their lives will be rebuilt. Thank you once again for your presence. We'll see you soon again, inshallah. Khuda Hafiz.